वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरिये के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने रियाज में होने वाली मुश्तरका हंगामी अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। साहिब सुमो अमीर ने मसला फ़लस्तीन के साथ निमटने के आलमी तरीक़े की मज़म्मत करते हुए रियाज समिट में मुतालबा किया कि काबिज़ इसराइली इंतज़ामिया को उसके जराइम से रोकने के लिए इक़दामात किए जाएं। रियाज अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस ने जोर देकर कहा है कि मसला फ़लस्तीन हमारा मरकजी मसला है। कॉन्फ्रेंस ने मुतालबा किया कि गज़ा के मुहासरे को तोड़कर वहां इंसानी इमदाद पहुंचाई जाए। और खेल की दुनिया से ये खबर कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में कल इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 93 रन से हरा दिया। आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये थी इस वक्त की अहम सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने दीगर अरब और इस्लामी मुल्कों के सरबराहान के साथ कल सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में होने वाली मुश्तरका हंगामी अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में किया गया। एक रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साहिब सुमो अमीर ने कहा कि आलमी बिरादरी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और गज़ा में जंगी जराइम और कत्लेआम को रुकवाने में नाकाम हो गई है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कब तक इसराइल के साथ इस तरह बर्ताव किया जाता रहेगा जैसे वो बैनुल अक़वामी कानून से बालातर है। साहिब सुमो अमीर ने कहा कि कौन ये सोच सकता था कि 21वीं सदी में एलानिया तौर पर अस्पतालों पर यूं बमबारी की जाएगी। अपने खिताब में साहिब सुमो अमीर ने फ़लस्तीनी अवाम और उनके मुनसिफाना केस की हिमायत के कतरी मौक़िफ़ को दोहराते हुए मुतालबा किया कि महफूज इंसानी गुज़रगाहों को खोला जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ मज़म्मत और बरहमी के इजहार तक न रुका जाए बल्कि इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। वाज़ेह है कि अरब इस्लामी हंगामी कॉन्फ्रेंस ने इख्तितामी बयान में जोर देकर कहा है कि मसला फ़लस्तीन उसका मरकजी मसला है। बयान को सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद ने पढ़कर सुनाया, जिसमें गज़ा के मुहासरे को तोड़कर वहां इंसानी इमदाद पहुंचाने का मुतालबा किया गया है। रियाज में मुनाकिदा अरब इस्लामी हंगामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने इस्लामी जमहूरिया मोरितानिया के सदर मोहम्मद वल्द शेख मोहम्मद अल ग़ज़वानी के साथ मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया। इसी तरह साहिब सुमो अमीर और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान होने वाली मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी मसाइल और बिलखुसूस मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के ताज़ा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान गज़ा पट्टी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि गज़ा में फौरी तौर पर फायरबंदी के लिए इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों को यकजा किया जाए और गज़ा के महसूर फ़लस्तीनी भाइयों की इंसानी इमदाद को मुस्तकिल बुनियादों पर यकीनी बनाने के लिए रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट को खोला जाए। उन्होंने कहा कि कैदियों की रिहाई के हवाले से कतर की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि बमबारी जारी रही तो गज़ा पट्टी में इंसानी सानहे की शिद्दत बढ़ती जाएगी और कोशिशें पेचीदा होती जाएंगी। वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल थानी और जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा एनेलिना बेरबोक के दरमियान रियाज अरब इस्लामी हंगामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर रियाज में एक मुलाकात हुई, जिसके दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि गज़ा पट्टी में जंग बंदी के लिए इलाक़ाई और आलमी कोशिशों को बढ़ाया जाए और गज़ा के महसूर फ़लस्तीनी भाइयों की मदद और इंसानी इमदाद के लिए
رفح کراسنگ کو مستقل بنیادوں پر کھولا جائے۔ وزیر اعظم نے غزہ پٹی میں المناک حد تک صورتحال بگڑنے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر غزہ شہر کی اہم تنصیبات پر قابض اسرائیلی فوج کی مسلسل بمباری کو مسترد کرتا ہے، جن میں اسپتال، اسکول اور رہائشی کمپلیکسز شامل ہیں۔ انہوں نے اس حرکت کو خطرناک قرار دیتے ہوئے خطے کے امن و استحکام پر اس کے ہولناک نتائج سے خبردار کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی سرپرستی میں ہونے والی شکاری عقاب 5 نامی بین الاقوامی فوجی مشقوں کا اختتام ہو گیا ہے۔ اختتامی تقریب میں میجر جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابد، متعدد سفراء اور ملٹری اٹیچیز نے شرکت کی۔ یونیسکو کی جنرل کانفرنس نے عرب ملکوں کے گروپ، جس میں قطر بھی شامل ہے، کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کو منظور کر لیا ہے، جس میں غزہ پٹی میں تعلیم، ثقافتی ورثے اور صحافیوں کی اسرائیلی حملے سے حفاظت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس قرارداد کو یونیسکو کے ہیڈ کوارٹر پیرس میں منعقدہ 42ویں جنرل کانفرنس کے دوران منظور کیا گیا۔ یہ کانفرنس 7 نومبر سے شروع ہوئی ہے اور 22 نومبر تک جاری رہے گی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس ضمن میں تعلیم کو حملوں سے محفوظ رکھنے کے متعلق بین الاقوامی سیکورٹی کونسل کی قرارداد کا احترام کیا جائے۔ اسی طرح اس ضرورت پر زور دیا گیا ہے کہ یونیسکو اپنے دائرۂ اختیار کے مطابق غزہ پر اسرائیلی جنگ کے اثرات کو نوٹ کرنے کے لیے فوراً حرکت میں آئے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور گولہ باری جاری ہے اور متعدد رہائشی عمارتوں اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بالخصوص محصور الشفا میڈیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں ICU اور بچوں کے وارڈ میں کام کاج بند ہو چکا ہے اور بمباری کی وجہ سے گردے کا علاج کرنے والے سیکشن میں آگ لگ گئی۔ فلسطینی گروپوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کو پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی ٹیمیں بھیج کر چیک کر لیں کہ اسپتال میں کسی طرح کی کوئی فوجی نقل و حرکت نہیں ہے، تاکہ قابض فورسز کو اسپتال پر دھاوا بولنے اور حقائق کو توڑنے مروڑنے سے روکا جائے۔ ادھر اسرائیلی ٹینکوں نے القدس اسپتال کا بھی محاصرہ کیا ہوا ہے۔ دریں اثنا القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جنگجو غزہ میں داخل ہونے والی اسرائیلی فورسز کا زبردست مقابلہ کر رہے ہیں اور انہوں نے بیت حانون میں ایک گھر کو نشانہ بنایا ہے جہاں اسرائیلی فوجیوں نے مورچہ بنا لیا تھا۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی 25 فوجی گاڑیوں کو دھماکے سے اڑا دیا ہے اور مکمل یا جزوی طور پر تباہ کی جانے والی اسرائیلی فوجی گاڑیوں کی کل تعداد 160 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس کے 5 فوجی ہلاک اور دیگر 6 زخمی ہو گئے ہیں، جن میں 2 افسر بھی شامل ہیں، اور اس طرح زمینی کارروائی کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 43 ہو گئی ہے۔ ادھر غزہ میں سرحدی اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ آج اتوار کو رفح کراسنگ کو غیر ملکی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ اسی دوران میں لندن اور برسلونا سمیت دنیا کے دیگر شہروں میں فلسطینیوں کے حق میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، جن میں غزہ میں اسرائیلی قتل عام کی مذمت کی جا رہی ہے اور فوری فائر بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ ICC ورلڈ کپ 2023 کے 44ویں میچ میں کل انگلینڈ نے پاکستان کو 93 رن سے ہرا کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ پہلے کھیلتے ہوئے انگلش ٹیم نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 337 رنز اسکور کیے۔ جواباً پاکستانی ٹیم 44ویں اوور میں 244 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی ہار کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ کی ٹیم سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر گئی اور اس طرح اب پہلا سیمی فائنل
میزبان بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان 15 نومبر اور دوسرا سیمی فائنل 16 نومبر کو آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ لیگ میچوں کے سلسلے کا آخری مقابلہ آج بنگلورو میں بھارت اور نیدرلینڈز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کل ہی کھیلے گئے ایک دوسرے میچ میں آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بنگلہ دیشی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 306 رنز بنائے۔ آسٹریلوی ٹیم نے 45ویں اوور میں صرف 2 وکٹیں گنوا کر اس ہدف کو پار کر لیا اور 14 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ قطر میں جاری اوریدو فٹ بال کپ کے مقابلوں میں کل سلال کلب نے معیدر کلب کو 3 کے مقابلے 4 گول سے اور الاہلی نے العربی کو 6-0 سے ہرا دیا۔ آج الوکرا کا مقابلہ قطر اسپورٹس کلب سے اور الشمال کلب کا مقابلہ الریان کلب سے ہوگا، جبکہ کل الدحیل المرخیہ سے کھیلے گا، جبکہ اسد اور الغرافہ کے درمیان ہونے والا میچ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور کینیڈا کے شہر کیلگری میں ہونے والے ATP چیلنجر سیریز کے سیمی فائنلز میں آج کینیڈا کے لیام ڈریکسل نے امریکہ کے اینڈرس مارٹن کو 1 کے مقابلے 2 سیٹ سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ٹورنامنٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں کینیڈا کے گیبریل ڈیالو کو جرمنی کے ڈومینک کے خلاف 2-0 سے فاتح قرار دے دیا گیا۔ جرمن کھلاڑی میچ کے دوران کھیل چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ریاض میں ہونے والی مشترکہ ہنگامی عرب اسلامی سربراہ کانفرنس میں شرکت کی۔ صاحب سمو امیر نے مسئلہ فلسطین کے ساتھ نمٹنے کے عالمی طریقے کی مذمت کرتے ہوئے ریاض سمٹ میں مطالبہ کیا کہ قابض اسرائیلی انتظامیہ کو اس کے جرائم سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ریاض عرب اسلامی ہنگامی سربراہ کانفرنس نے زور دے کر کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین اس کا مرکزی مسئلہ ہے۔ کانفرنس نے مطالبہ کیا کہ غزہ کے محاصرے کو توڑ کر وہاں انسانی امداد پہنچائی جائے۔ اور کھیل کی دنیا سے یہ خبر کہ ICC ورلڈ کپ 2023 میں کل انگلینڈ نے پاکستان کو 93 رن سے ہرا دیا۔ آج بھارت کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر، انتخاب عالم اور تکنیکی معاون جابر حسین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر اور عالمی خبریں۔ روز اپڈیٹ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ کیجیے تاکہ روز اپڈیٹ آپ کو ملتے رہے۔